اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو ایک چمچی پانی میں ایک چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں۔ بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناک میں رکھ لیجئے۔ اس سے آپ کے پھٹے ہونٹ اور ایڑیاں نرم اور ملائم رہیں گی۔ اگر آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں اور جسم میں بہت درد ہو تو رات سوتے وقت سرسوں کا تیل اپنی پاؤں کی انگلیوں پر لگا دیں۔ ساری تھکن دور ہو جائے گی اور پرسکون نیند آئے گی۔ اسی طرح بچہ بہت روتا ہو اور ٹانگ درد کی شکایت کرتا ہو تو اس کے پورے پاؤں یا پاؤں کی انگلیوں پر روز رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل لگا دیں۔ انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جن عورتوں کو بہت زیادہ لکوریا بہت زیادہ حیض ہوتا ہے تو وہ آدھی چائے کی چمچی پٹھانی لوڈ بوٹی کھائیں۔ دن میں 1 مرتبہ لیکوریا اور بہت زیادہ خون آنا ٹھیک ہو جائے گا۔ پستہ وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ پستہ ہچکیوں میں فائدہ مند ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے اور اسہال کو ختم کر دیتا ہے، یادداشت کو تیز کرتا ہے۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔ جن افراد کو مسلسل سر میں درد کی شکایت رہتی ہو انہیں مصری، سونف اور خشک ناریل ملا کر چبانا چاہیے۔ 1 چائے کا چمچ سونف چبا کر اس پر چائے پی لینے سے پرانا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حمل میں گرمی، قے اور سر درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ استعمال کریں۔ آلو بخارے کا شربت بنانے کے لیے 6 دانے رات کو پانی کے گلاس میں بھگو دیں۔ دل کے مرض سے ہمیشہ بچے رہنا چاہتے ہو تو صبح شام سیر کا معمول بنائیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کرو، اور اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو چائے میں 2 گھونٹ پانی ڈال کر پیو۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں دودھ کی کچی لسی بنا کر 3 گلاس پی لیں، پیاس ختم ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کریں۔ پلکیں لمبی اور گھنی بنانی ہیں تو کیسٹر آئل لگائیں۔ لوز موشن ہوں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ چلا کر روئی تر کر کے کان پر لگاؤ۔ حیض میں بے قاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھاؤ۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجر کھاؤ۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ قے نہیں رک رہی تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لیں یا 1 لیموں کا رس لے کے اسے پی لیں، یا ہلکا نمک لگا کر آہستہ آہستہ لیموں کو چاٹ لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پی جائیں۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں بدن پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ دل کے مریض گھی کے بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں اور گھی سے پرہیز کریں۔ جلد کو تازہ اور فریش رکھنے کے لیے جتنا ہو سکے پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ معدے میں گرمی زیادہ ہو تو اسپغول کا چھلکا 1 گلاس شربت سندل میں شامل کر کے 5 روز نہار منہ استعمال کریں۔ ہچکی روکنے کے لیے سبز الائچی چبا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔
2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से बहुत ज़्यादा ख़राब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। इसलिए बाल अच्छे रखने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मादे के लिए काफ़ी भारी होते हैं, पेट खराब हो सकता है। चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए सुबह नहार मुंह दही का 1 चम्मच खाएं। छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। बरसात के मौसम में घर में बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खी आ जाते हैं। एक साबुत प्याज लेकर उसे सरसों का तेल से अच्छे से लगाकर घर के किसी भी कोने या दरवाजे के हैंडल पर लटका दें। मच्छर, मक्खी, छिपकली आपके घर से भाग जाएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।